علیکم. پراپرٹی فروش کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیہا نیازی. سب سے پہلے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو آج ہی یہ کام کر لیں تاکہ آنے والی ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں. آج میں کسی سوسائٹی پہ بات نہیں کروں گی. آج میں بڑی ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے سامنے آئی ہوں اور بڑی ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گی. آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ مختلف کیا جائے. سوسائٹیز پہ بات، کمرشلز پہ، ریزیڈینشلز پہ، ان پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن آج کچھ میں نے سوچا مختلف کرتے ہیں. میں آپ کو آج 3 طریقے بتاؤں گی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کرنے کے، ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے، جس سے آپ جو ہے یقینی منافع کما سکتے ہیں. آج میں بات کروں گی اچھی اور منافع بخش سرمایہ کاری کیسے کر سکتے ہیں. 3 طریقے بتاؤں گی اور ان سے آپ کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی بتاؤں گی. رینٹل انویسٹمنٹ، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، ان تینوں پہ میں بات کروں گی. یہ 3 طریقے ہیں جس سے آپ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور منافع کما سکتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتی ہوں میں رینٹل انویسٹمنٹ کی. ہم کچھ ایسے پروجیکٹس ڈیل کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کمرشل، جو آپ کو سیمی اینول یا اینولی جو ہے آپ کو رینٹل انکم جنریٹ کر کے دیتے ہیں، جن سے آپ اینولی جو ہے رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس انویسٹمنٹ میں آپ اونر تو بن جاتے ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ میں آپ جو رینٹل انویسٹمنٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اونر بن جاتے ہیں لیکن آپ کو رینٹل انکم بھی ملتی رہتی ہے، یعنی ریٹرن آف انویسٹمنٹ. آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کا ریٹرن آپ کو ملتا رہتا ہے. تو یہ سب سے کمرشل جو ہے وہ سب سے فائدہ مند سرمایہ کاری ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ میں میرے خیال سے، کیونکہ اس سے آپ جو ہے وہ رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت جلدی ریکور ہو جاتی ہے. آپ نے جو پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ بڑی جلدی ریکور ہو جاتا ہے رینٹ کے تھرو. دوسری میں اگر بات کروں تو وہ ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ انسٹالمنٹس جو پے کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ لیا اور آپ اس کی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں تو اس کو آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہیں گے. اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ نے صرف تب کرنی ہے جب آپ اس کی پروفٹ کے لیے انتظار کر سکتے ہیں. اگر آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی خواہش مند ہیں اور آپ لانگ ٹرم کر لیتے ہیں انویسٹمنٹ اور انسٹالمنٹس، اب آپ خود مجھے بتائیں، آپ ایک چیز کی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں اور اس کا انسٹالمنٹ پلان ہے 2 سال کا یا 3 سال کا یا 4 سال کا، تو آپ کیسے اس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو 2 مہینے میں وہ فائدہ دے دے گی یا 2 مہینے میں وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے دے گی؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر چیزوں کو سمجھنا چاہیے، چیزوں کو سمجھ کے سرمایہ کاری کرنی چاہیے. اگر آپ کم ٹائم میں منافع کمانے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کبھی بھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو انسٹالمنٹ پہ چیز کبھی بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ انسٹالمنٹ والی چیز جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے بننے میں. انسٹالمنٹ پہ کی گئی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو آپ نے کبھی بھی، اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انسٹالمنٹس کے تھرو کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ آپ کو 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں جو ہے وہ پروفٹ کما کے دے دے گی. ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہوائی فائر نہیں چلانے ہوتے. ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ کروں، اگر میں ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی شارٹ ٹرم نہیں ہوتی. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے آج خریدا کچھ تو 1 مہینے بعد آپ کہیں کہ وہ آپ کو پروفٹ دے دے گا. ایسے نہیں ہوتا. تو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. کامن سینس سے کام لینا چاہیے انسان کو. آپ خود سوچیں کہ اگر پلان 4 سال کا ہے تو آپ 2 مہینے میں پروفٹ کیسے کما سکتے ہیں؟ تو جو مین ریزن ہے نا میری اس ویڈیو کا، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے دیکھا نیو میٹرو سٹی گجر خان آیا، اس میں ذرا سی کچھ اونچ نیچ ہوگی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بولنا شروع کر دی. تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں تو چیزوں کو سمجھ کے انویسٹمنٹ کیا کریں. یہ آپ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں، آپ 4 سال کی ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ اللہ کے بندے، آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آپ کو 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں جو ہے وہ پروفٹ کما کے دے دے گی؟ ہوائی فائر نہ چلایا کریں اور چیزوں کو سمجھا کریں کہ آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے یا وہ آپ کو کس طرح پروفٹ دے گی. ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے اگر سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو کبھی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی جو ہے وہ پریشانی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ کے ایک کام کیا. اور میں آپ کو کلیئرلی بولوں گی کہ اگر آپ لالچ میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے نا کہ ایک چیز آپ کو مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جو ہے انویسٹمنٹ دے دے گی، تو وہ آپ کی ہمیشہ ضائع جائے گی چیز. تو آپ نے کبھی بھی لالچ نہیں کرنی اور چیزوں کو سمجھ کے جو ہے نا سرمایہ کاری کرنی ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے، یہ اتنے سال کی ایک ساتھ کے ساتھ آیا ہے تو ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے وہ بڑھے گا. آپ اسے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ اگلے مہینے میں ہی وہ پروفٹ پہ چلا جائے گا، آپ پروفٹ اس سے کما لیں گے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی شارٹ ٹرم نہیں ہوتی. یہ 1-2 مہینے والا سین تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ سب سے گزارش ہے، اینڈ میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اچھے لوگوں کا انتخاب کیا کریں،
اچھے کنسلٹنٹس کے ساتھ رابطہ کیا کریں, اچھے کنسلٹنٹس سے بکنگ کرایا کریں جو آپ کے ساتھ آخر تک چلے اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, ہم آپ کو بیسٹ کنسلٹنسی دیں گے, آپ کا جو بجٹ ہوگا اس کو سنیں گے, پھر اس کے مطابق آپ کو اچھی جو ہے اپرچونیٹیز دکھائیں گے. نیچے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے آفیسز بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے آفیسز ہیں راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, پشاور, سیالکوٹ, کھاریا, گجرا خان میں. پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں ہمارا آفس ہے, آپ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی بھی کیوری ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.